دوستو قیامت کے دن کا ہولناک منظر کیسا ہوگا سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آخر ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم سچ میں ہی اسلام کے پیروکار ہیں؟ کیا ہم ایک اللہ واحد، ایک نبی اور ایک کتاب قرآن کی تعلیمات پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں دین کی تعلیم دینے والا کوئی موجود نہیں ہے، یا ہم دین سے بہت دور ہٹ چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے الٹ چل رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا رب ہم سے کہتا ہے، اے میرے بندو میری بندگی کرو، تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، تہجد گزار کو بھی دیکھ رہا ہے، ناچنے گانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں سجدہ ریز سسکیاں اور دعائیں بھی اس تک پہنچ رہی ہیں، مظلوموں کے آنسو اور فریادیں بھی اس کے سامنے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کو بھی سنتا ہے اور گانا گانے والوں کو بھی سنتا ہے، تلاوت قرآن کے وقت جاری آنسو بھی دیکھ رہا ہے اور ناچنے میں مگن گمراہوں کو بھی دیکھتا ہے۔ دوستو وہ وقت بھی عنقریب ہے جب وہ اعلان کر دے گا، اے مجرموں، اے ظالموں، آج الگ الگ ہو جاؤ۔ جرم کی انتہا کا نام ہی قیامت ہے، جب زمین کپ کپا جائے گی، آسمان تھر تھرا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ندیاں اور سمندر ابل پڑیں گے، سارے جاندار مارے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین پھیلا دی جائے گی اور اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک دے گی۔ انسان کہے گا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے حکم سے سارے جانداروں کو موت دے دی جائے گی۔ قیامت قائم ہونے پر فطرت کا نظام ایسا ہی ہوگا، سورج، چاند، ستارے، رات دن سب اسی طرح کام کر رہے ہوں گے، بچے اپنے بستروں سے اٹھیں گے، مائیں چولہا جلا رہی ہوں گی، لوگ کاروبار اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہوں گے، کسان زمین میں ہل چلا رہے ہوں گے اور فصلیں اگائی جا رہی ہوں گی۔ غرض کی اچانک ایک خوفناک آواز ہوگی، سور پھونک دیا جائے گا اور ایک آفت برپا ہو جائے گی۔ بجاج کپڑا کھولے کپڑا ناپ رہے ہوں گے، گراہک پیسے نکال کر گن رہا ہوگا، وہ پیسے گن کر دکاندار کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، تبھی ایک دھماکہ ہوگا، دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، پیسے اڑ جائیں گے، مائیں بچوں کو کھلا پلا رہی ہوں گی تو نوالا ہاتھ سے گر جائے گا، مائیں ناآشنا ہو جائیں گی، ماں باپ اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ہر انسان بھاگے گا، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، بیٹا باپ سے، خاوند بیوی سے، اور دوست دوست کا نہ ہوگا، سب ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سنگ مرمر سے بنی عالیشان کوٹھیاں، بہترین مکانات، مال و زر، سونا چاندی، دھن دولت کسی کام نہ آ سکے گی، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے، مکان اڑ رہے ہوں گے، زمین پھٹ جائے گی، شیر دہاڑنا بھول جائیں گے، ہاتھی چنگھاڑنا بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، بھیڑیا گرگرانا بھول جائیں گے، پوشیدہ مخلوق کا پردہ ہٹ جائے گا، وہ سامنے آ جائے گی، جنات، یاجوج ماجوج سب کچھ انسان کے سامنے بے پردہ ہو جائیں گے، موت کا بے رحم پنجہ سب جانداروں کی گردن پر ہوگا، پتھر اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت ہلاک ہو جائے گی، نہ کوئی رونے والا ہوگا، نہ کوئی دفن کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی جلانے والا ہوگا، یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین اور آسمانوں میں کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہے گی، بادشاہ ہو یا فقیر، جھوٹے خدا، بڑے بڑے گھمنڈی پہلوان، زمین پر اکڑ کر چلنے والے، اپنے کو سورما سمجھنے والے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو پوجنے والے، گھمنڈی اور دہریے، اللہ کی پاک ذات کا انکار کرنے والے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، پوری کائنات میں صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ اللہ رب العزت کہے گا، اے میرے بندو، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا، تمہیں زندگی دی اور تم میرے ہی انکاری ہو گئے، لو آج میں نے تم سب کو ختم کر دیا، اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اب تم جیسے کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جائیں گے، اب نہ تو جہنم والے ہی کبھی مریں گے
اور نہ ہی جنت والوں کو ہی کبھی موت آئے گی۔ پھر سے سور پھونکا جائے گا، سارے زمینوں سے نکل کر آئیں گے، سب کے سب زندہ کیے جائیں گے، لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ دفن کیے گئے تھے یا جلائے گئے تھے یا انہیں جنگلی درندوں نے اپنا نوالا بنایا تھا، سب کے سب زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہکا بکا سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر سب کو میدان حشر کی طرف ہانکا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ سواریوں پر ہوں گے، کچھ پیدل ہوں گے، کچھ سر کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے۔ اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں پر چلایا وہی ان کو سر کے بل بھی چلائے گا۔ اب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، جس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بہت سے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور خوشی خوشی دوسروں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھیو میں کامیاب ہو گیا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ موت کی تمنا کرے گا، مگر وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ لوگ کامیاب ہونے والے سے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا، میں اللہ اور اس کے رسول کی مانتا رہا، انہی کے حکموں کی پوری زندگی تعمیل کرتا رہا، اور آج میرے رب نے مجھے بخش دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ پیارے دوستو، یہ بھی کیا زندگی ہے کہ موت آ جائے، یہ بھی کیا جوانی ہے کہ بڑھاپا آ جائے، یہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جنہیں غم گھیر لے، یہ بھی کوئی گھر ہے جسے چھوڑ کر مٹی تلے دفن ہونا پڑے۔ یہ سب ایک دھوکہ ہے جس میں انسان پوری زندگی پھنسا رہتا ہے۔ اصل زندگی، اصل جوانی، اصل خوشیاں، اصل گھر تو آخرت کا ہی ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو دنیا کے اس دھوکے میں پھنسا رہے، بلکہ عقل مند تو وہ ہے جو رب کی رضا سے زندگی گزارے اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کے ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔